ترقی یافتہ معاشرے پر نظر دہرائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے معاشروں میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا جاتا ہے تو وہ تعلیم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے نہ صرف کئی سال آگے ہیں بلکہ وہاں کے باشندوں کے سوچنے کا انداز اور غور و فکر کرنے کا انداز ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دہرائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں انہی ترقی یافتہ معاشروں میں کتاب چھاپنے پر سزائے موت سنا دی جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کتاب سے علم عام آدمی تک پہنچتا ہے، اور اس وقت کے زمانے میں کتابوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ برطانیہ میں کتاب چھاپنے پر آخری بار سزائے موت 1663 میں سنائی گئی، لیکن اسی برطانیہ نے لگ بھگ 150 سال کے بعد پوری دنیا پر حکومت قائم کر لی، اور ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ کہا جاتا ہے کہ سلطنت برطانیہ میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس کی چند بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں کے حکمرانوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کتابوں پر پابندی لگانے سے، آزادی رائے کو دبانے سے، سچ کو چھپانے سے ہم لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا برطانیہ میں 1663 کے بعد کبھی کتاب پر سزائے موت نہ سنائی گئی۔ کتابیں چھپنے کا سلسلہ اور پڑھنے کا سلسلہ ایسا چلا جو پھر کبھی نہ رک سکا۔ لوگوں میں شعور پیدا ہوتا گیا، جمہوریت نے فروغ پایا، صنعتی انقلاب آیا۔ مختصر یہ کہ برطانیہ آہستہ آہستہ ہر شعبے میں ترقی کرتا چلا گیا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تو ہم اپنے ملک کے نام کے ساتھ لفظ اسلام تو لگا لیا، لیکن اسلام کو کبھی ٹھیک سے سمجھ نہ سکے۔ ہم مولویوں کے فتووں کو ہی اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ انہی فتووں نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا۔ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہ سیکھا۔ کبھی کسی شیخ الاسلام میں پرنٹنگ پریس کو غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا تو کبھی جدید سائنسی تعلیم پر فتوے لگائے گئے۔ خیر، ان فتووں کا نقصان تو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے ان سب سے کیا سبق سیکھا؟ کیا ہم نے ایسی تنگ نظر سوچ کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے، یا پھر ہم بھی اسی راہ پر چل پڑے ہیں؟ ہم شاید دنیا میں وہ واحد قوم ہیں جو تاریخ کو مس کر کے اپنے نصاب میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہم شاید اپنی نسلوں کو جھوٹ ہی پڑھا کر پالنا چاہتے ہیں۔ ان سب کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ ہم اسی جگہ پر منجمد ہیں جہاں آج سے 1000 سال پہلے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے ٹھیک 2 سال قبل مجھ سمیت بہت سے نوجوانوں نے عمران خان صاحب کو یہی سوچ کر ووٹ دینے کا غلط فیصلہ کیا کہ شاید تعلیم کے شعبے میں انقلاب برپا ہو جائے، لیکن افسوس عمران خان صاحب کا یہ وعدہ بھی دوسرے وعدوں کی طرح وفا نہ ہو سکا۔ ہماری امیدوں کو شدید ٹھیس اس وقت پہنچی جب بجٹ میں تعلیم کے شعبے پر ایک بہت بڑا کٹ لگا دیا گیا اور تعلیمی اصلاحات کے لیے محض 4 ارب روپے رکھے گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھے کہ تبدیلی سرکار نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے 21 پبلشرز جبکہ نجی اسکول کی 100 سے زائد کتابوں پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی کہ ان کتابوں کا مواد اسلام اور پاکستان مخالف ہے۔ ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا کہ نجی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی 10,000 سے زائد کتابوں کی ہنگامی بنیادوں پر چھان بین کی جائے گی۔ حیرت انگیز طور پر پابندی کا شکار کتابوں میں آکسفورڈ اور کیمبرج کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ تبدیلی سرکار کی جانب سے جواز یہ پیش کیا گیا ہے کہ ان کی کتابوں میں ہمارے ہیروز کا ذکر نہیں ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی کتابوں میں تاریخ کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کو جھوٹ نہیں پڑھایا جا سکتا کہ محمد بن قاسم ہمارا ہیرو ہے، سلطان غزنوی ہمارا ہیرو ہے، ہم نے بر صغیر پر 1000 سال حکومت کی ہے، اور تو اور یہ جھوٹ بھی نہیں پڑھایا جاتا کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ شاید یہ وہی کڑوا سچ ہے جو ہماری حکومت سے برداشت نہیں ہوا اور کتابوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بات اگر ہمارے سلیبس کی ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1980 کے بعد سے ہمارا سلیبس اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اور یہ بات مجھے حکومتی عہدیدار نے آج سے 6 ماہ پہلے بتائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم بچوں کو یہی جھوٹ پڑھائیں گے کہ ہمارا اصل ہیرو محمود غزنوی ہے کیونکہ اس نے مندر توڑے تھے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ مندر توڑنے کے بعد جو خزانہ اس کے ہاتھ لگا محمود غزنوی نے اس خزانے سے نہ تو یہاں کوئی تعلیمی ادارہ قائم کیا اور نہ ہی بر صغیر کے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود پر خرچ کیا، بلکہ اپنے ساتھ واپس اپنے ملک لے گیا۔ یہی ظالمانہ اور شدت پسندانہ سوچ ہے جو اسلام آباد میں ایک مندر نہیں بنانے دے رہی اور مردان سے 1700 سال پرانا قدیم گوتم بدھ کا مندر توڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ لوگ شاید گوتم بدھ کی تعلیمات سے لا علم ہے۔ خیر، قصور ان کا بھی نہیں۔ جب ہماری کتابوں میں ہی محمود غزنوی کو ہیرو بنا کر دکھایا جائے گا تو یہی شدت پسند سوچ معاشرے میں جنم لے گی اور ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا تبدیلی سرکار کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے۔ اگر ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا تو خدا کی قسم ایسی تبدیلی نہیں چاہیے جس میں کتابوں پر پابندی عائد ہو۔